بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم، والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص ہرا پیر کامل کامل ہرا رہنما، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 21 کے اندر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بھی ذکر کیا. غزوہ احزاب کے حوالے سے اور خندق کے حوالے سے بھی کلام ہوا. بالخصوص آج ابتدا میں ہم جس آیت کریمہ پر بات کریں گے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو جو اپنے ماننے والوں سے محبت ہے، الفت ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اس کو ذکر کیا. اور پھر قرآن نے ایک اور اصول فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی جو ازواج ہیں، جو بیویاں ہیں، وہ امت کے لیے کیا درجہ رکھتی ہیں، اس کو بھی ذکر فرمایا. آج آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت سنی ہے تراویح کے اندر. اللہ کریم نے فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ویسے تو ہر درس بڑا اہمیت والا ہے، جو سنتے ہیں درس ان کو پتہ ہے، لیکن آج چند نہایت ہی ضروری باتیں آپ سے کرنی ہیں درس قرآن اور آج رات کی مناسبت سے. اور ویسے بھی بڑی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، تو آپ نے بڑی توجہ رکھنی ہے، میری بہنوں نے اور آپ نے. اللہ نے آپ کو توفیق دی، جس کو اللہ نے چاہا اسے اپنے گھر کا مہمان بنایا. تو بدر کی رات بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ جھولیاں بھر جائیں گی. آپ نے بڑی توجہ رکھنی ہے. اللہ کریم نے فرمایا پارہ نمبر 21 سورہ احزاب، قرآن فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں. بولیں سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ کیا نبی مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں. نبی مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں.
نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. ایک بات، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کی ازواج کو مومنین کی ماں قرار دیا. اب نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں تو کیا مطلب؟ یہ انتہائی نفیس بات ہے، بولیں سبحان اللہ، اور انتہائی عمدہ جملہ ہے یہ. اور اس میں اللہ رب العالمین نے جو محبوب علیہ السلام کو امت سے تعلق ہے اور جو حضور علیہ السلام اپنی امت سے پیار کرتے ہیں اور حضور جان عالم کا جو رشتہ ہے اپنی امت سے، اس کو ان کلمات میں ذکر کیا ہے کہ نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، نبی مومنین کی جانوں کے مالک ہیں. فرمایا بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کیفیت کو جو ذکر کیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے اور اپنی جان سے اس قدر مخلص نہیں جس قدر نبی پاک اس کی جان سے مخلص ہیں. بڑی بات میں نے عرض کی ہے قرآن کی روشنی میں. آپ اور میں اپنے آپ کا ایسا بھلا نہیں چاہ سکتے جو ہمارے آقا ہمارا بھلا چاہتے ہیں. ہم اپنا وہ فائدہ نہیں چاہ سکتے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام ہمارا فائدہ چاہتے ہیں. انسان ہے نا، انسان دیکھیں کہیں نہ کہیں وہ مفاد پرست ضرور ہوتا ہے، اور انسان خود غرض بھی ضرور ہوتا ہے. اگر یہ چیزیں انسان سے ہٹ جائیں تو پھر وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. جس میں مفاد پرستی ختم ہو جائے، جس انسان میں خود غرضی ختم ہو جائے، پھر تو وہ ولی ہو جاتا ہے. جنرلی جو انسان ہوتے ہیں نا، ان کا معاملہ ہے کہ وہ مفاد پرست ہیں. ہم ایک حد تک اپنے تعلقات سے محبت کرتے ہیں، پھر مال سے محبت ہوتی ہے، دوستوں کے مقابلے میں بیوی بچوں سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے، ماں باپ زیادہ اچھے لگتے ہیں. لیکن جب انسان کی اپنی جان پہ آتی ہے نا تو پھر وہ بیوی بچوں سے بھی زیادہ اپنی جان سے پیار کرتا ہے. سب سے زیادہ انسان کو اپنی جان عزیز ہے، مال سے بھی زیادہ اس کو اپنی جان عزیز ہے. کہتے ہیں یار جان ہے تو جہاں ہے، مال تو آنے جانے والی چیز. یہ جملے ہم کہتے ہیں نا. رب نے فرمایا کہ تم اپنی جانوں سے ضرور محبت کرتے ہو، لیکن تم محبت کرنے کے باوجود بھی اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے جہاں میرے محبوب علیہ السلام تم سے محبت فرماتے ہیں. اور اس کو اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں بھی ذکر کیا تھا. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. کہ جو محبوب تمہارے درمیان تشریف لائیں نا، وہ میرے محبوب اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ امتی کا مشکل میں پھنس جانا، امتی کا مشقت میں پڑنا ہمارے محبوب پر گراں گزرتا ہے. اور ہمارے محبوب انتہائی شفیق ہیں، اور میرے محبوب چاہتے ہیں اپنی امت کا فائدہ. اب یہاں پر حدیث پاک میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ اس کو بیان کرتے ہیں اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت توجہ. اور میں نے آج نتیجہ یہی نکالا کہ واقعی میں بدر میں جو صحابہ نے گردنیں دی ہیں، اور جو خندق میں، احزاب میں، جو آج تو قرآن نے جو ذکر کیا نا کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اوہو، اس کا ترجمہ اردو میں تو ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا حبیب ہم نے آپ کے صحابہ کو ایسا ہلایا ہے نا، اور ایسا ان کو جھنجھوڑا ہے محبوب، اور ایسا ان پر ہم نے آزمائش کے پہاڑ توڑے ہیں، لیکن چشم فلک نے ایسا منظر نہیں دیکھا جو آپ کے صحابہ نے استقامت دکھائی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اللہ فرما رہا ہے وَزُلْزِلُوا
زلزالاً شدیدہ. اگر ہم کچھ عربی جانتے، کاش شوق ہوتا ہمیں. ہمارے کالجز کے اندر، ہماری اسکولز کے اندر شاید عربی پڑھائی جاتی. انگلش کے چکر میں تو ہم کو لگا کے رکھا، لیکن عربی چھو کے بھی نہ گزری. اگر ہمیں جتنی انگلش گرامر آتی ہے، جتنی انگلش کو ہم بیسک طور پر جان لیتے ہیں، اور کیونکہ کاروبار ہے، سب معاملات ہیں، اگر معمولی اگر ہم عربی سے بھی شغف رکھتے ہیں نا، تو آج آپ کو یہ سمجھ آتا. توجہ آپ کہ آج آپ کو یہ سمجھ آ جاتا. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. فرما حبیب، ہم نے آپ کے غلاموں کو خوب سختی کے ساتھ جھنجھوڑا ہے، بہت زیادہ. اور امیر المجاہدین نے ترجمہ کیا تھا کہ ہم نے نچوڑ کے رکھ دیا، اتنا آزمایا. لیکن ایک بھی صحابی ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہلتا نہیں ہے. رب فرماتے ہمیں ایسا ایمان چاہیے. آج بدر کی رات ہے نا، تو یہ ہوا کیسے؟ یہ ہوا ایسے، بہت غور کیجئے گا، آج مجھے فلسفہ رکھنا آپ کے سامنے. یہ ہوا ایسے کہ اللہ کے محبوب کے صحابہ نے جب حضور جان عالم کی صحبت کو پایا نا، اور حضور کی صحبت کو جب اختیار کیا اور حضور کی عظمت کو دیکھا، تو اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ ہم اپنے آپ سے بھی وہ مخلص نہیں جو محبوب علیہ السلام ہم سے مخلص ہیں. تو جب صحابہ کو یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ حضور جیسا ہمارے لیے کوئی نہیں، اللہ کے محبوب جیسا ہمیں کوئی بھی نفع نہیں دے سکتا، اور یہ اللہ کی رحمت ہیں، اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے ہمارے لیے پیارے مصطفیٰ. جب یہ بات صحابہ کو سمجھ آ گئی تو پھر صحابہ نے حضور کے اشاروں پر گردنیں قربان کی کہ جب ہم اپنی جان کے لیے، آج بندہ اپنی جان کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، بازی لگا دیتا ہے. اپنی جان پر آ جائے تو بندہ ہر رسک کھیل جاتا ہے کہ میری جان کا معاملہ ہے. تو یہ صحابہ نے سوچ بنا لی کہ ہماری جان کیا ہے، ہمارا سب کچھ رسول اللہ پہ قربان، جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں. اب غور کیجئے گا کیا ہوا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما مثلی و مثل امتی. سرکار فرماتے ہیں کہ میری مثال اور میری امت کی مثال ایسی ہے. حضور سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں. کمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش یقعن فیہ وانا آخذ بحجزکم وانتم تقتحمون فیہ. امام قرطبی نے اس حدیث پاک کو لکھا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ جلائی اور اس کے آگ جلانے کے ساتھ مختلف جانور اور پروانے اس آگ میں گرنے لگے اور گرنے کے لیے دوڑتے چلے گئے. تو فرمایا ایسے ہی میری امت جہنم کی آگ میں گرنے کے لیے ایسے برے اعمال کر رہی ہے گویا کہ وہ جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے دوڑ رہی ہے، لیکن میں مصطفیٰ کریم اپنی امت کو ان کی کمر سے پکڑ رہا ہوں اور انہیں گرنے نہیں دے رہا. یہ حضور پیار کرتے ہیں. فرمایا جیسے ایک بندے نے آگ جلائی ہو، اس آگ کے اندر جانور دوڑتے ہوئے گرنے جا رہے ہوں اور تو کوئی ان کو پکڑ لے. سرکار فرماتے تم امت میری اتنی نادان ہے. بتانے کا مقصد یہ، میری امت اتنے نادان ہے کہ اپنی نادانی کی وجہ سے جہنم میں دوڑ رہے ہیں گرنے کے لیے اور اصرار کر رہے ہیں کہ ہمیں جہنم میں ہی جانا ہے. سرکار فرماتے نہیں میں تمہیں کیسے جہنم میں جانے دوں گا. کہا تم گرنا چاہتے ہو، میں مصطفیٰ تمہیں کمر سے بچانا چاہتا ہوں. یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنی امت سے پیار کرتے ہیں. اور دوسری حدیث پاک، یہ حدیث جب پڑھی نا تو یار ایسا بھی کوئی پیار کرتا ہے جو حضور ہم سے کرتے ہیں. ہم کتنے نادان ہیں کہ پھر ہم نے یہ دل دنیا کو دیا ہے، یہ دل ہم نے اپنے دوستوں کو دے دیا، یہ دل ہم نے اپنی غفلتوں کے اندر لگا دیا. کل ختم القرآن کی محفل میں گیا تھا تو ایک دوست مجھے وہاں ملے. وہ کہنے لگے کہ علامہ صاحب 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میری آنکھ لگ گئی اور عشاء کی نماز کی جماعت گزر گئی اور میری آنکھ کھلی. تو کہا 8:45-9 کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں دوڑتے ہوئے اٹھا اور وضو کر کے
مسجد کی طرف آنے لگا تو کہا بہادر آباد کے علاقے، ان کی رہائش پیچھے ہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں جب اس روڈ سے آیا تو امجدیہ کا جو سگنل ہے یہاں سے لے کر بہادر آباد کے بولا جتنے ہوٹلز ہیں نا وہ سب جیم پیک ہے، فل، اور تراویح ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، قوم کا اپنا اپنا مقدر ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور ہم کس قدر غفلت کے اندر یہ راتیں برباد کریں۔ یہ کل انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب آپ تو تراویح پڑھا رہے ہیں، کہا میں اتفاق سے لیٹ ہو گیا، 9 بجے جب میں نکلا یہ بہادر آباد والے روڈ پر تو نوجوانوں کا جم غفیر ہے روڈ کے اندر۔ بس خوش نصیب ہیں کہ جنہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ اپنی جوانیوں کو برباد نہ کریں۔ یہ دوستوں میں بیٹھنے کے لیے ہم نے اپنے دل کو اس طرف لگایا۔ اب یہ حدیث آپ سنیے گا، میں آپ کو سچی بتاؤں، میں آپ کو جملہ پہلے بھی شاید کہا ہے، پھر کہتا ہوں، آپ اور میں اس بات کے حوالے سے بالکل دھوکے میں ہیں کہ آپ سے اور مجھ سے کوئی ذاتی محبت کرتا ہے، نہیں ہے ایسا۔ یہ ہم غلط فہمی کے اندر ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کی ذات کسی کو اچھی لگتی ہے اور آپ پرسنلٹی کے اعتبار سے جناب پبلک کی نظر میں بہت زیادہ آپ مانے جاتے ہیں، نہ معذرت کے ساتھ ہماری ذاتی اعتبار سے تو ہماری بیوی بچے بھی ہم سے محبت نہیں کرتے۔ یہ جملہ بڑا سخت ہے لیکن ہے حقیقت۔ ہمارے مفاد سے سب کو پیار ہے اور حضور کو ہماری ذات سے پیار ہے۔ بس یہ بات سمجھ آ گئی نا تو پھر بندہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ میں آپ کو سچی کہہ رہا ہوں، یہاں تک کہ ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بڑے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے تو جانا ہے، تو بیوی بچے یاد کرتے ہیں، تو ان دی اینڈ یاد کے بعد پتہ ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب اس کے بچوں کی شادیاں کون کرے گا؟ باپ تو چلا گیا، بیوی کہہ رہی ہے باپ تھا تو کتنی میرے لیے آسانی تھی نا، اب میں تو اکیلی ہوں، اب میں کیا کام کروں گی؟ ان دی اینڈ ہمارے مرنے کے بعد بھی اگر ہم کسی کو یاد آئے نا تو بھی پیچھے مفاد تھا کہ یہ تھا تو کام کرتا نا۔ آپ کو سچی بتا رہا ہوں، آپ کی اور میری بھول ہے، ہم غلط فہمی کے اندر ہیں کہ ہمیں کوئی پرسنل محبت دیتا ہے، نہ کوئی نہیں کرتا محبت۔ ہماری کوالٹیز، ہماری خوبیاں، یا ہم سے جس کو مفاد ہے تو پیار کرتا ہے۔ کسی کو ہمارا پیسہ عزیز ہے وہ عزت کر رہا ہے، کسی کو ہمارا ہنر اچھا لگ رہا ہے، کسی کو ہمارے پاس جو پاور ہے وہ اچھی لگ رہی ہے، ہمارے پاس کوئی صلاحیت ہے، کسی کو اس سے پیار ہے۔ ذاتی پیار صرف رسول اللہ ہم سے کرتے ہیں۔ آپ بولیں گے یار یہ بات علامہ صاحب میں نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف ایک ہفتہ، زیادہ نہیں، ایک ہفتہ آپ اپنی بیوی اور بچوں کی ہر بات کو آپ رونگ کریں، اس پہ چوکری لگائیں۔ 30 سال رشتے کو ہو گئے نا، 20 سال ہو گئے، 40 سال رشتوں کو ہو گئے، ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے نہیں، ہر روز آپ نے بیوی بچوں کی بات مانی ہے نا، ایک ہفتہ صرف چیک کرنی ہو نا ان کی محبت، ایک ہفتہ ان کی ہر فرمائش پہ کراس لگائیں آپ، وہ کہ یہ کھانا ہے بولو نہیں، یہ چاہیے بولو نہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں تو کیا مطلب ہے؟ جب تک جی حضوری ہو رہی ہے، جب تک فرمائشوں پر عمل ہو رہا ہے، جب تک ان کی باتیں یس ہو رہی ہیں تو اوکے۔ اور جہاں ہم نے رونگ کیا، یوں دوسری طرف بیوی جب تک شوہر کو اچھا منہ دے رہی ہے، جب تک اس کی بات مان رہی ہے، جب تک اس کے حکم میں چل رہی ہے، شوہر بھی خوش ہے۔ شرعی طور پر ہر جگہ اجازت نہیں، لیکن اگر بعض جگہوں پر جہاں اجازت اور بیوی اگر شوہر سے معذرت کر لے کہ یہاں میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے بالفرض، تو پھر آپ دیکھیں شوہر کا رویہ۔ ارے دوست کو دیکھ لیں آپ، 1000 کام آپ نے کیے ہوں گے اپنے دوست کے، 2 مرتبہ آپ اس کو منع کر دیں کسی کام کا، وہ ایسا منہ موڑے گا جیسا آپ کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ آپ بولو گے یار تیرے ساتھ میں نے اتنی بھلائی کی ہے، تیرے میں اتنا کام آیا ہوں، تیرے کو کوئی ایک بات میں نے منع کر دی تو نے مجھے 0 کر دیا۔ تو ہم نے کہا صوفیہ پہلے ہی کہتے تھے کہ بیٹا تو اور میں تھے ہی 0، ہم تھے ہی 0۔ یہ ہماری بھول تھی کہ ہم ہیرو ہیں پبلک کی نظر میں، رشتہ داروں کی نظر میں، دوستوں کی نظر میں، فیملی کی نظر، نہ۔ جب تک ہماری طاقت ہے، جب تک ہمارے پاس پیسہ ہے، جب تک ہمارے پاس دولت ہے، جب تک صحت ہے، جب تک ہم موومنٹ کر سکتے ہیں، جب تک سب کی خواہشات پر عمل کر سکتے ہیں، سب ہم سے محبت کرتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ 3 دن صرف آپ بستر پہ لگ جائیں، آپ کے گھر والوں کو منہ آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ بیوی بچے جن کے لیے میں نے نہ شریعت کو دیکھا، نہ حلال کو دیکھا، نہ حرام کو دیکھا، نہ مسجد دیکھی، نہ دین دیکھا، نہ بڑی رات دیکھی، میں تو دوڑتا رہا، اور یہ 3 دن میری کیا طبیعت خراب ہوئی ہے
میرے بیوی بچے میری طبیعت کی وجہ سے، میرے کھانسنے کی وجہ سے پریشان ہو گئے. اس وقت جب بندہ ٹوٹتا ہے تو پھر کھڑا نہیں ہو سکتا. اس لیے صوفیہ پہلے کہتے ہیں کہ میرے بھائی سب کے حقوق ادا کرو، دل مصطفیٰ کو لگا کے رکھو بس. کیونکہ رسول اللہ وہ ہے جو ہمیں ہماری ذات کی وجہ سے چاہتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے میرے پاس، نہ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے. اب آپ سمجھیں، میں سمجھوں، اگنور کروں، مولوی کی بات کہوں، جذباتی کہوں، 1 منٹ یاد رکھوں، بھول جاؤں، ہماری مرضی ہے. اب دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. آج بڑی رات یہ فلسفہ سنیں، اور بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں. کیا حضور نے محبت کی اپنے غلاموں سے؟ ہے کوئی رشتہ تو مجھے بتاؤ. سب کو تو ہم سے مفاد چاہیے، ہم سب کے کام آ جائے، اس لیے سب محبت کرتے ہیں. بھائی اللہ کے محبوب کی بات دیکھو. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مؤمن الا وانا اولا به فی الدنیا والآخرہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کوئی مومن ایسا نہیں، کوئی میرا غلام ایسا نہیں مگر میں دنیا آخرت میں اس کا والی ہوں. ہر مومن کا میں والی ہوں. حضور کہتے ہیں ہر مومن کا میں مالک ہوں دنیا آخرت میں، اور ہر مومن کے لیے میں سب سے زیادہ دنیا آخرت میں اس کے قریب ہوں. سرکار خود کہہ رہے ہیں، بخاری کے اندر ہے. پھر حضور فرماتے اقرؤ ان شئتم. سرکار فرماتے تمہیں میری بات سمجھ آ گئی، چاہو تو قرآن پڑھ لو. سرکار کہہ رہے ہیں، حضور فرما رہے میں نے اپنی طرف سے ایسے ہی بات نہیں کہہ دی، اور ویسے بھی سرکار اپنی طرف سے نہیں کہتے، جو رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے حضور وہی فرماتے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں میں نے جو کہا نا کہ میں اپنے غلاموں کا مالک ہوں دنیا آخرت میں ان کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہوں دنیا آخرت میں. حضور فرماتے ہیں اگر تمہیں بات سمجھنی ہے تو قرآن پڑھ لو. اللہ نے نہیں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ بات مکمل ہوئی. پھر میرا آقا فرماتے ہیں سنیے گا، یہ حضور نے جو بات کی نا، اللہ اکبر. سرکار فرماتے وَأَيُّمَا مُؤْمِنٌ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصْبَتُهُ مَنْ كَانُوا. سرکار فرماتے ہیں جو بھی مومن انتقال کر جائے اور پیچھے اپنا مال چھوڑے تو جو اس کا بچا ہوا مال ہے وہ اس کے وارثوں کا حق ہے. ایسا ہی ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جو وارث ہیں وہ اس کے مال کو لے لیتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں سنو میرا اپنی امتی سے رشتہ اس قدر اخلاص کی بنیاد پر ہے. حضور بتانا چاہتے ہیں کہ میرا غلام دنیا سے چلا جائے تو جو اس کا مال ہے وہ اس کے وارثوں کا ہے. وَمَن تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ. لیکن سنو میرے غلاموں، اگر میرا کوئی غلام قرض چھوڑ کر دنیا سے چلا جائے تو وہ اپنے آپ کو تنہا نہ سوچے، اس کے قرض مانگنے والے مجھ مصطفیٰ کے پاس آئے، میں مولا ہوں، میں اس کی طرف سے اس کا قرض ادا کروں گا. کیا سرکار کی محبت ہے. یعنی مال ہمارا جو بچ گیا وہ بیوی بچے لے گئے، اور قرضہ جو ہم پر ہے نا، تو حضور فرماتے ہیں اگر میرے غلام کا قرضہ اس کے مال سے اس کے وارث بھی نہ اتارنا چاہیں تو قرض مانگنے والے مجھ مصطفیٰ کے پاس آ جائیں، میں اپنے غلام کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں اس کا مالک ہوں، میں اپنے غلام کی طرف سے قرض ادا کروں گا. یہ سرکار اپنی امت سے پیار کرتے. بولو سبحان اللہ. کاش ہمیں بھی وہ محبت اور لذت مل جائے. ایسے ہی تھوڑی صحابہ کرام علیہم رضوان نے پھر اپنے بچوں کو قربان کیا. وہ سمجھ گئے حقیقت. دیکھیں ہم آپ مانیں نہ مانیں، ہم مانیں نہ مانیں، سمجھے نہ، حقیقت یہی ہے. میں اہم تھا، یہ میرا وہم تھا. حقیقت یہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ قبر میں بھی تو حضور کو آنا ہے نا. گھر والے تو چھوڑ دیں گے ہمیں 3 دن بعد یا 40ویں کے بعد. حساب کتاب اور سب ہمارے اکاؤنٹ اور سب کھاتے کھولے جائیں گے، سب ہماری تجوریاں کھلیں گی، اور جو مال دولت زیورات ہوں گے سب پھر تقسیم ہوگا.
کوئی یہ بھی نہیں سوچے گا کہ بیچارے نے اتنا مال چھوڑا تو ہم وارث مل کر کوئی مسجد ہی بنا دیں، نا 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 نا، سب کہیں گے اس نے جو زندگی میں کرنا تھا کر لیا، فٹافٹ جس کا جو حصہ ہے وہ تقسیم کرو اور ہم اپنی زندگی کو آسانی سے بسر کرنا شروع کریں۔ یہ سب کے ساتھ رول ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کو دیکھیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا مال میرا ہے، سرکار کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، میرا غلام مال چھوڑ کے مرا ہے، اس کے وارث لے لیں، اگر اس پہ قرضہ ہے نا تو حضور فرماتے ہیں میں ہوں نا، میرے پاس آنا میں دوں گا۔ ایسی کوئی محبت کرتا ہے جو میرا آقا کرتا ہے؟ کاش ہمیں حضور سے محبت نصیب ہو جائے، سچی محبت۔ یار یہ بات ہے نا، پھر محبت میں بندہ پھر ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، احزاب ہو، مستلق ہو، کوئی بھی غزوہ ہو، جیسا بھی معاملہ ہو، ہر جگہ یا رسول اللہ آپ موجود ہیں، ہماری ہر شے آپ پہ قربان۔ وہ سمجھ گئے اصل اللہ رب العالمین کے مزاج کو، قرآن کے پیغام کو، اور پھر رب نے فرمایا وَأُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک تو میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے، تم اتنا اپنی جان کے لیے مفید اور مخلص نہیں جتنا میرا مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی۔ نمبر 2 فرمایا جو نبی کی بیویاں ہیں وہ امت کی ماں ہیں۔ قرآن حضور کے ازواج کو کیا قرار دے رہا ہے؟ امت کی ماں، قرآن کی نص ہے، ٹھیک۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج آپ کی بھی رات ہے، اور آج ہی ہم نے یہ قسم بارے میں آیت سنی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جب منافقین کی طرف سے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پر جب تہمت لگی، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، حضور خاموش ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 18 آیت قرآن کی اتاری، آواز آنی چاہیے، سورہ نور میں 18 آیتیں اتری، اور ان 18 آیتوں میں بتایا کہ محبوب تمہاری ازواج کو اللہ نے ہر قسم کے گناہ سے، بے حیائی سے بچا کے رکھا ہے۔ یہ منافقین ہیں جو بہتان لگاتے ہیں۔ یہاں علماء نے اس بات کو بڑی وضاحت سے لکھا، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا تو جھولے میں موجود بچے نے گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان پر جب الزام لگا تو جھولے میں موجود بچے نے گواہی دی۔ کسی اور پر کوئی الزام لگا تو ثبوت کے طور پر کوئی گواہ بنا۔ یا حضور نہیں، حضور کی عقد میں آنے والی سیدہ عائشہ پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو فرماتا حبیب بات تیری طرف آئی ہے، تو خاموش رہ، میں خدا ہو کر پھر اس کا جواب دوں گا۔ یہ ہے حضور کی عظمت، یہ ہے رسول اللہ کی شان۔ اور پھر اللہ نے جواب کیسا دیا؟ 18 آیتیں مسلسل سورۃ النور میں اتاری۔ اس کے بعد دنیا کو پتہ چلا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا مقام اللہ کے بارگاہ میں کتنا بلند ہے۔ اب حافظ قرآن قیامت تک تراویح میں سورۃ النور پڑھتا رہے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان وراء الورا ہے، حضور جان عالم کی محبوبہ۔ سرکار سیدہ عائشہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ مجدد پاک لکھتے ہیں، امام ربانی، مجدد پاک امام ربانی کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں نیاز پیش کرتا، فاتحہ شریف پیش کرتا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مجھ سے جو ہے نا وہ خفا خفا نظر آ رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احمد سرندی، میں وہ تحفہ قبول کرتا ہوں جو عائشہ کے گھر سے آئے۔ مجدد پاک کہتے ہیں، امام ربانی کہتے ہیں اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ اب مجھے جب نیاز کرنی ہے نا حضور کی تو سیدہ عائشہ کا نام بھی لینا ہے۔ کہا جب سے میں نے سیدہ عائشہ کا نام لیا تو مجھے پتا چلا کہ حضور کی بارگاہ میں وہی تحفہ پہنچا ہے جو عائشہ کے گھر سے ہوتے ہوئے جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کو مقام عطا کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ ماں ہے، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اب اگر کوئی کالا سیدہ عائشہ پر بہتان لگائے، نعوذ باللہ ان کی شان میں بیعت بھی کریں، یار جو ہماری جسمانی ماں ہے نا، جس کے بطن سے ہم دنیا میں آئے ہیں، اس ماں کا وہ حق ہے کہ کوئی اس کا حق نہیں ادا کر سکتا، اور ہماری جو جسمانی ماں ہے اس کی کوئی بد دعا لے لے یا کوئی بے ادبی کر لے تو خدا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اور ماں اور باپ کو ستانے والا دنیا میں بھی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جو ہماری جسمانی ماں ہے
اس کی بے ادبی کی معافی نہیں، تو جس کو قرآن روحانی ماں کہہ رہا ہے اس کی کو بے ادبی کرے گا تو اس کی کیسے معافی ہوگی؟ بس اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ بندہ کس حوالے سے کس انداز میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ تو آج کی اس نشست کے اندر ہم سب کے لیے بات یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بدر کے اندر، احد کے اندر، اتنے بڑے مارکے کے اندر جو قربانیاں دیں، تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور جان عالم علیہ السلام کو ماننے کی بات کر لی تو اس کے بعد بتایا کہ جب بندہ کسی کو مانتا ہے تو پھر ماننے کے ساتھ ساتھ یہ بات لازم ہوتی ہے کہ اب میرا مال ہو، میری اولاد ہو، میری عزت ہو، میری شہرت ہو، میری کوئی بھی شے ہو، حضور کے نام پر قربان۔ بدر شریف رمضان المبارک کے مہینے میں لڑی گئی، 17 رمضان کو بدر کا مارکہ ہوا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے پاس کوئی ظاہری ساز و سامان نہیں۔ قرآن کہتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کے صحابہ، تم بدر کے اندر بے سر و سامان تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس نہ تعداد میں تلواریں تھیں، نہ تعداد میں گھوڑے تھے، نہ سواریاں تھیں، چند تلواریں، چند گھوڑے، چند سواریوں پر اس وقت لشکر جرار جو مکے سے آ رہا تھا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، اس وقت تک ابو سفیان بھی ایمان نہیں لائے تھے، بڑے بڑے سردار مکے کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سامنے پورے زور و شور سے آ رہے ہیں، اور انہوں نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ 5 منٹ کے اندر مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ یہی بدر کی رات، آج کی رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں جلوہ گر ہیں، خیمے نصب ہو گئے، اعلان ہوا کہ حضور کے خیمے کی پہرے داری کون کرے گا۔ سب سے زیادہ رزق تو وہیں تھا نا، کیونکہ سب کے نشانے پر اللہ کے محبوب کی ذات تھی۔ صدیق اکبر آگے بڑھے، اور میں مولا علی کی رات بتاؤں گا، حضرت علی خود کہتے تھے کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ جب لوگ کہتے ہیں نا آپ، فرمان نہیں، سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق ہیں، کہ جب بدر میں سرکار دو عالم کی پہرے داری کی بات آئی تو سب سے پہلے صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ موجود ہیں، صحابہ کرام اپنے اپنے خیموں میں ہیں، کوئی ساز و سامان نہیں، رمضان کا مہینہ ہے، سحری افطاری کا کوئی اہتمام نہیں، چیز ہی نہیں کچھ، اور کوئی محفل نعت نہیں ہے، صبح مکے اور مدینے کی فلائٹ نہیں ہے، سامنے مارکا ہے، اور پہلی باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے، یوم الفرقان قرآن کہہ رہا ہے، پہلی جنگ ہو رہی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہی آج کی بدر کی رات رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، اور حضور ایسی کیفیت کے ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی پشت انور پر جو چادر موجود تھی وہ بھی نیچے آ گئی۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ فکر نہ کریں، اللہ رب العالمین آپ کے صدقے آپ کے غلاموں کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں کرے گا۔ بس اللہ کے محبوب کی دعاؤں کا اثر تھا کہ جب بدر کا دن طلوع ہوا، محبوب کے صحابہ جب میدان میں کھڑے ہو گئے بے سر و ساما، سامنے اندازہ تو لگاؤ یار، ہمیں تو چھو کے بھی نہیں گزرے، ہم تو مغرب میں 3 قسم کے تو شربت پیتے ہیں اور 10 قسم کی تو فرائی کھاتے ہیں، اور پھر بندہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو کیا پتا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھوک اور پیاس کے ساتھ بدر لڑی کیسے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کے نام پر کیسی جانیں دی، ہم کو کیا پتا، ہم تو مزے سے فارغ نہیں ہوئے، ہم تو چائے کی چسکیاں لینے سے فارغ نہیں ہوئے، ہماری مطلب یوں سمجھے کہ نمبر ہی نہیں کسی اعتبار سے۔ حضور جان عالم کے جب صحابہ بے سر و ساما کھڑے ہیں، سامنے کافروں کے ہاتھ میں جدید اسلحے ہیں اس وقت کے مطابق، تلواریں، نیزے، صحابہ کے پاس تو تلواریں بھی نہیں ہیں، کھجور کی شاخیں اٹھاتے ہیں، لکڑیاں توڑتے ہیں درختی، سرکار اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں، فرماتے یہ تلوار ہو جائے گی۔ جذبہ تھا، بابا جی ہمیشہ فرماتے تھے کہ میدان جیتا جاتا ہے جذبے سے، کوئی بھی مار کا جیتنا ہے تو جذبے سے جیتا جائے گا۔ ریسورسز، اسباب ٹھیک ہے وہ رب کے حکم سے ہوتے ہیں، اصل بندے کے پاس جذبہ ہو، اخلاص ہو، رب کو منانے والی جب بندے کی سوچ تیار ہو جاتی ہے، پھر کیا ہوا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بس بات اختتام کروں گا، میں نے تو بالکل مختصر کر دیا اور کچھ باتیں ہیں وہ کل ذکر کروں گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہمارے ہاتھ میں تلوار تھی یا کھجور کا تنا تھا یا شاخ تھی، جو بھی تھا، یا ڈنڈی تھی، کہ ہم جیسے ہی کافر کے گردن پر پہنچتے
ان کے پاس تو گھوڑا تھا، اب ایک بندہ گھوڑے پر ہے، ایک بندہ اونٹ پر ہے، اور دوڑتے ہوئے آ رہے، دو دو تلواریں اس کے ہاتھ میں، اور سامنے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھجور کا تنا ہے، کچھ ہے، کچھ بھی نہیں، وہ سامنے سے آ رہے ہیں. کہا جیسے ہی ہم اس تک پہنچنے لگتے پہلے ہی اس کی گردن اڑ جاتی. دوسرے صحابی کہتے ہیں جیسے ہم اس تک پہنچنے لگتے پھر اس کی گردن اڑ جاتی. سرکار مسکرا کر فرمانے لگے تمہارے ساتھ فرشتے بھی لڑ رہے تھے. رب نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کے غلام موجود ہیں. قرآن کہتا ہے پھر فرشتے اتر آئے اور حضور کے صحابہ کے ساتھ فرشتوں نے جنگ کی ہے. اور فرشتے جب حضور کے صحابہ کے ساتھ لڑے تو پھر دشمن کہیں کھڑے بھی نہ ہو سکے، ساتھ ساتھ تھے صحابہ فرشتے ایک ساتھ موجود ہیں. سامنے دشمن آ رہے ہیں، فرشتے صحابہ کے کرنے سے پہلے ہی اس کا کام اتار دیتے. سامنے کفار حیران تھے، جب ان کے قدم اکھڑ گئے دوڑنے لگے. وہیں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف بڑے بڑے سردار مارے گئے، کیونکہ اللہ کے محبوب نے ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا. بخاری کے اندر ہے، سرکار نے فرمایا ابو جہل یہاں گر کے مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا. فاروق اعظم کہتے ہیں جب جنگ ختم ہوئی نا تو میں نے دوڑا کہ اللہ کے محبوب نے جو نشان لگائے تھے اس کا کیا ہوا اور کیا معاملہ ہے. کہا میں پہنچا خدا کی قسم، حضور نے جس کافر کے لیے جو لکیر کھینچی تھی وہیں پر اس کو میں نے مردار پایا تھا. یہ یا رسول اللہ توجہ، یہ بخاری کے اندر ہے. یہ کہاں ہے؟ تم کہتے ہو نبی کو کل کا نہیں پتا. میں نے کہا نبی نے پہلے بتا دیا تھا کل کون کہاں مرے گا. اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو علم عطا کیا. فرمایا جب ان کے بڑے بڑے سرداروں کی گردنیں اڑا دی گئیں پھر وہ کانپ گئے اور پھر دوڑ گئے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے رب کا شکر ادا کیا اور وہ عظیم الشان فتح اللہ نے بدر کی رات عطا کی کہ اس کے بعد سے اسلام 4 دنگ عالم میں پھیلتا گیا. لیکن 305 صحابہ، نہ گھوڑے، نہ تلواریں، نہ سواری، نہ زرہ، نہ اسلحہ، نہ خوراک، نہ سامان، نہ اسباب، کچھ بھی نہیں. رب پہ بھروسہ، محبوب کی نگاہ پہ بھروسہ، جذبہ اور اخلاص. پھر اللہ نے وہ فتح عطا کی کہ بڑے بڑے فرعون جب ان کے سامنے پچھاڑ دیے گئے تو پھر رب نے بتا دیا کہ دین اپنی پاور رکھتا ہے، اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. تو بدر کی رات ہمارے لیے پیغام یہی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی دین کا کام کر جائیں. یہ بدر والوں کو ہم کیا جواب دیں گے کہ جنہوں نے رمضان میں بے سر و سامانی کے عالم میں سب کچھ قربان کیا، تو پھر ہم بھی کوئی کام کریں. استاد صاحب بابا جی ایک بات ہمیشہ کہتے تھے کہ پہلے بدر سجانی ہوتی ہے پھر مدد آتی ہے. گھر میں بیٹھ کر دعا کرو گے تو مدد نہیں آئے گی، پہلے میدان میں نکلنا ہوتا ہے، پھر میدان میں جا کر دعا ہوتی ہے تو پھر رب مدد فرماتا ہے. اور پھر ماشاءاللہ 1400 سال بعد جب حضور کے غلام فیض آباد پہ پہنچے، وزیر آباد پہ پہنچے، جب ختم نبوت کے لیے میدان میں نکلے حضور کے غلام، تو سامنے تو فورسز تھی، ایف سی تھے. آپ کو پتا ہے جب یہ فیض آباد کا آپریشن مکمل ہو گیا نا تو ان کے بعد کئی ایف سی کے جو افسر تھے وہ امیر المجاہدین کے پاس پہنچے، اور پھر جب انہوں نے باتیں بتائیں کہ 12 ہزار 20 ہزار ایف سی ہم نے لگائی تھی اور اتنے لوگ ہم نے لگائے تھے فیض آباد پہ کہ آپ لوگ 1500 جانے تھے نا تو اس میں 2000 جانے تو ہمارے تھے. کچھ نہیں کرنا تھا، ایک ایک سپاہی نے ایک ایک آپ کے احتجاج میں آنے والوں کو گرفتار کر کے موبائل میں بٹھانا تھا. کہ اس کے باوجود میں حیران ہے کہ 8 9 گھنٹے آپریشن چلا، ہوا کیا؟ تو پھر وہ خود کہنے لگے مسکرا کر. اور ابو القاسم صاحب تو مشہور آدمی ہے نا، ہمارے بہت مشہور آدمی ہیں، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے خلیفہ بھی ہیں اور حضور قطب مدینہ کے مرید میں آج کل مدینہ پاک میں. انہوں نے کہا کہ جو ہے نا میں جالی شریف کے پاس آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا تھا، برابر میں کوئی میرے کھڑا تھا اور سلام پیش کرنے کے بعد انہوں نے علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کے حوالے سے کچھ کہا ہوگا حضور کی بارگاہ میں. جو برابر میں بندہ کھڑا تو انہوں نے سب باتیں سنی. کہا میں باہر نکلا تو اس نے مجھے روکا، خلاصہ بتا رہا ہوں، اور اس نے کہا کہ آپ نے خادم حسین رضوی کا نام لیا ہے جالی شریف کے پاس، تو آپ جانتے ہیں ان کو کون ہے کیا ہے؟ تو ابو القاسم صاحب نے اپنے حساب سے بتایا کہ میرا کیا تعلق ہے اور میں خادم صاحب کو کیسے جانتا ہوں. تو ابو القاسم صاحب نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے اپنا کارڈ نکال کے دکھایا تو ریٹائرڈ تھے ادھر کے، کوئی بہت بڑے عہدے پر ایجنسی کے رہ چکے تھے پاکستانی اور ریٹائرڈ تھے اور مدینہ پاک میں اس وقت وہ موجود تھے. تو انہوں نے کہا میں جو نا فلاں ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہوں اور فلاں معاملات میں ہوتا ہوں. تو کہا اچھا. تو کہا بات یہ ہے کہ آج مجھے پتہ چلا کہ وہی فیض آباد پر ہم نے ہر کوشش کی تھی کہ لبیک والوں کو تو یوں کنٹرول کر لیں گے 2 منٹ کے اندر، اور جتنے لوگ دھرنے میں نہیں ہیں اس سے زیادہ تو ہماری فورسز لگی ہوئی ہیں، لیکن کہا کہ کنٹرول نہیں ہوئے. تو آج پتہ چل رہا ہے
کہ جن کی بارگاہ میں آپ سلام پیش کر رہے ہو نا یہ ان کے ساتھ موجود ہیں. تو کہا اس لیے پھر ہماری سب جو نا جتنی بھی حکمتیں تھیں نا جتنی بھی تدابیر تھی سب فیل ہو گئے. تو ہماری کوئی حیثیت نہیں, جن کا نام لیتے نا وہ سب کچھ ہے. ہاں ہمیں جذبہ چاہیے, اخلاص, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, کسی کو نیچا کرنے کے لیے اپنی پاور اپنا نام, بندہ فیل ہو جائے گا. ہماری کوئی حیثیت نہیں, اخلاص ہو, جذبہ ہو اور مالکوں پہ بھروسہ ہو. خدا کی قسم اس کی نیا نہیں ڈوب سکتی. جس کی کشتی مالکوں کے ہاتھ میں ہے وہ پھر پار لگ جاتی ہے. ہمیں بدر شریف کا بس پیغام یہ ہے کہ ہم اسباب پر کم نظر رکھیں, اخلاص اور جذبے کو پیدا کریں, بھروسہ مالکوں پہ کریں, پھر دیکھو کیسی کامیابی نصیب ہوتی ہے. بس حضور ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہماری گفتگو قبول فرمائے. کوئی گفتگو میں کمی ہوئی ہو, کوتاہی ہوئی, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. کوئی بھائی کوئی بہن ابھی اٹھ کے نہ جائے, کیونکہ فاتحہ شریف ہم پڑھیں گے, دعا ہوگی, پھر آپ کو شیرنی تقسیم ہوگی. ابھی اس وقت جب ادب میں فاتحہ پیش کیا جائے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جن ہستیوں کے صدقے اسلام اب تک باقی ہے, تو تمام بدری صحابہ, سب سے پہلے ہمارے آقا کے والدین, صحابہ, اہل بیت, ازواج پاک, بالخصوص بدری صحابہ, بالخصوص سید الشہداء, بالخصوص سیدہ عائشہ, سیدہ خدیجہ الکبریٰ, سیدہ کائنات, ہمارے غوث پاک اور تمام کاملین کے صدقے ہمارے جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہوئے تمام کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ تحفہ پیش کرنے کی نیت سے ادب کے ساتھ اول آخر ایک ایک بار درود پاک, ایک بار سورہ فاتحہ شریف پڑھیں, 3 بار سورہ اخلاص. الفاتحہ. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سيدنا كريم صلى الله عليه وآله وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم انا نسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے اللہ, ہم گناہ گار, ہم خطا کار, ہم سیاہ کار, ہم ریا کار, ہم ظالم, ہم گندے, ہم نکمے, ہم کمینے, لیکن مولا آج جن ہستیوں کی رات ہے تو نے انہیں اپنی رضا کی سند عطا کر دی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس کے بعد تیری بارگاہ سے, تیرے محبوب کی بارگاہ سے اعلان ہو گیا کہ آج کے بعد بدری جو بھی کر لیں اللہ ان سے راضی ہو چکا. اے اللہ, ان مخلصین, ان عظیم ہستیوں پر تو نے جیسے رضا کی سند کی بارشیں کی مولا, ان کا واسطہ. ہم گناہ گار ہیں مولا, لیکن ہم بدری صحابہ سے, اہل بیت سے, تیرے محبوب سے محبت کرنے والے. کام کچھ نہیں کیا, کام کچھ نہیں کیا, کام تو ان ہستیوں نے کیا ہے. ہم نے صرف باتیں کی ہیں مولا, لیکن تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے. تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, تو مالکوں کا مالک ہے, تو خالق ہے. اے اللہ, ہم تیرے فضل پر امید کرتے ہوئے, تیرے محبوب علیہ السلام کے وسیلے پہ بھروسہ کرتے ہوئے اور بدری صحابہ کی نسبتوں پہ ناز کرتے ہوئے تجھ سے دعا کرتے ہیں مولا, آج کی رات ہم پر بھی ہمیشہ کے لیے اپنی رضا کی سند کا نزول فرما دے. ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنی رضا کی سند عطا کر دے. اللہ, جیسے تو نے بدری صحابہ کو رضا کی سند دے دی, جیسے تو بدری صحابہ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوا مولا, ان بدریوں کا واسطہ ہمیشہ کے لیے ہم سے بھی راضی ہو جا. اللہ, ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنی رضا کی سند دے دے, قبولیت کی مہر دے دے, ولایت کا تاج دے دے.
اللہ تو نے بدری صحابوں کو کیسا اخلاص دیا، کیسا جذبہ دیا، کیسی تیرے محبوب سے وفا دی، تو نے چنا ہے مولا۔ ان بدری صحابہ کی عظمت کا واسطہ اللہ یہ نعمتیں آج کی رات ہمارا بھی مقدر کر دے۔ اللہ تو ہمیں بھی چن لے مولا، ہم بھی تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوئی کام کر جائیں۔ اللہ ہمارے میں صلاحیت نہیں ہے، نہ ہماری اوقات ہے، نہ ہم اس قابل ہے کہ اللہ کوئی ہمیں منہ لگائے، بس تو قادر ہے مولا۔ تو ہمارے گندے وجود، ہمارے گندے اعمال، ہمارے گندے دل، ہماری حیثیت، ہماری اوقات کو نہ دیکھ، تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا واسطہ، بدر شریف کی رات جو تیرے محبوب علیہ السلام نے عظیم الشان دعا کی تیری بارگاہ میں، اس دعائے مصطفیٰ کا واسطہ، جو بدری صحابہ تیرے محبوب کی خاطر لڑے مولا، ان کی عظمتوں کا واسطہ، جو شہید ہوئے ان کی شہادت کا واسطہ، آج ہمیں بھی اپنی بارگاہ سے مولا قبولیت کا درجہ دے دے، اور اللہ تو ہمارا بھی انتخاب فرما لے، تو ہمیں بھی چن لے مولا۔ مولا تو ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، اللہ تو ہمیں چن لے مولا، تو ہم سے اپنے دین کا کام لے اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی ہم تیرے دین کے کام سے دور نہ ہو اللہ، تو ہمیں محروم نہ کرنا اللہ، تو ہمیں مردود ہونے سے بچانا، ہمیں مردود ہونے سے بچانا، ہمیں محروم ہونے سے بچانا، اے اللہ ہمیں بدبخت ہونے سے بچانا، ہمیں بد نصیب ہونے سے بچانا، یا اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لے، ریاکاری سے بچا لے۔ بدری صحابہ کا واسطہ، جذبہ اور اخلاص آج ہم پر اتار دے مولا، مولا ہم پر جذبے اور اخلاص کی بارش کر دے اللہ، ہمیں اخلاص کی نعمت دے دے، بدریوں کے صدقے تجھ سے مانگ رہے مولا، ہمیں توکل کی نعمت دے دے، تیرے محبوب سے وفا کی نعمت دے دے، جرت دے دے مولا، بہادری دے دے، دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کی ہمت دے، قوت دے، طاقت دے، صلاحیت دے، ذوق دے، شوق دے، جذبہ دے، توفیق دے، سعادت دے مولا، کرم کر دے مولا، کرم کر دے، بدری صحابہ کا صدقہ ہماری جھولی میں ڈال دے، بدری صحابہ کے صدقے دونوں جہاں میں بیڑا پار کر دے اللہ، دونوں جہاں کی عزتوں سے، عظمتوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے، خوشیوں سے، عافیت سے، امن سے، سلامتی سے، کامیابی سے آج ہم سب کو مالا مال فرما یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، خطاؤں کو مٹا دے، سستیوں کو معاف کر دے، غفلت کو معاف کر دے، آئندہ سستی، کاہلی، غفلت سے بچا لے، مال کی لالچ سے بچا لے، نام و نمود کی خواہش سے بچا لے، تکبر سے بچا لے، ہر قسم کے عیب سے بچا لے، اے حیو قیوم تو ہمیں معاف کر دے، بدری صحابہ کے صدقے ہم پر فضل کی بارش فرما، ہم پر کرم کی بارش فرما، ہم پر رحمت کی بارش فرما اللہ، بدریوں کے صدقے ہمیشہ تو ہمارے ساتھ فضل والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما، رحمت والا معاملہ فرما یا اللہ، تو کبھی ہماری پکڑ نہ فرما، ہمیں اپنی پکڑ سے بچا، ہمیں اپنے عذاب سے بچا، ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا، ہمیں ذلت و قلت و قرض و مرض سے بچا لے یا حیو یا قیوم۔ مانگنے کی بڑی رات ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمت کا واسطہ، بدری صحابہ کی عظمتوں کا واسطہ مولا، آج کی رات ہمیں دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرما، ہماری کامل مغفرت کر دے، ہماری حتمی مغفرت کر دے، جنت الفردوس ہمارا مقدر کر دے، جہنم سے آزادی لکھ دے، عذاب قبر سے حفاظت لکھ دے، نزا کی تکالیف سے حفاظت لکھ دے یا اللہ، ایمان کی سلامتی دے، عقیدے کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں میں کبھی کوئی بد عقیدہ پیدا نہ ہو، سب تیرے محبوب کے غلام اور دیوانے پیدا ہو، مجاہدین اسلام پیدا ہو یا حیو یا قیوم۔ غوث الورا مسجد، یہ ادارے، یہ تعمیرات، یہ جو کچھ بھی ہے سب تیری عطا ہے، سب تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے اور تیرے پیاروں کی نظر ہے مولا، تجھ سے دعا کرتے ہیں بدری صحابہ کے صدقے مولا، بس دنیا قبر آخرت کے ہر معاملے میں تو ہی ہماری لاج رکھنا، تیرے دست قدرت میں ہماری لاج ہے مولا، تو ہماری لاج رکھنا، تو ہماری حفاظت فرما، تو ہماری غیبی مدد فرما، تو دنیا آخرت میں ہمیشہ ہمیں سرخرو فرما، ناکامی سے بچانا، عیوب کے ظاہر ہونے سے بچانا، ذلت سے بچانا، در در کی ٹھوکر کھانے سے بچانا، مخلوق کی محتاجی سے بچانا، بدنام ہونے سے بچانا، ایکسیڈنٹ سے بچانا، بم دھماکوں سے بچانا، ظالموں سے بچا لے، شریروں سے بچا لے، مفسدین سے بچا لے، حاسدین سے بچا لے، کینہ
رکھنے والوں سے بچا لے، دشمنی کرنے والوں سے بچا لے یا اللہ، زمین آسمانی آفات اور بلیات سے بچا لے، ہر قسم کی نظر بد سے بچا، گندے اثرات سے بچا، جادو ٹونے سے بچا، جنات کے اثرات سے بچا، شیاطین کے اثرات سے بچا، گندے سائے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ، ہمیں زوال نعمت سے بچا لے، زوال نعمت سے بچا، اولاد کے جنازے اٹھانے سے بچا لے، ہمیں اپنی اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، ہماری اولادوں کو آج کی رات کی برکت سے مولا ثواب جاریہ ہمارے لیے بنا دے، ہمیں اپنی اولادوں کی راحتیں عطا فرما، اولاد کی وجہ سے بدنام ہونے سے بچانا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنا، قیامت تک ہماری آنے والی نسل کے ایک ایک فرد کو، منہ چھوٹا ہے لیکن جن کی رات ہے ان کی نسبت سے دعا کرتے ہیں، ایک ایک ہماری نسل کے فرد میں مولا تو ولایت کو رکھتے، ولایت کو رکھتے، ولایت کو رکھتے، قبولیت کو رکھتے، قبولیت کو رکھتے، یا حی یا قیوم، قیامت تک ہماری نسلوں کو قبولیت کی مہر عطا کر دے، سب مجاہدین اسلام ہوں، سب تیرے محبوب کا دل انور خوش کرنے والے کام کریں، یا حی یا قیوم، غوث الورا مسجد عظیم الشان مرکز بن جائے، غیبی مدد ہو مولا، غیبی مدد ہو مولا، ادارے پر بھی نور کی بارشیں ہو، جتنے ہم سے وابستہ ہیں، جتنے مخلصین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مولا، ان کی دنیا آخرت میں ہر لمحے خیری خیر ہو، خیری خیر ہو، انہیں بدری اصحاب کا خصوصی فیضان عطا فرما، یا اللہ بدر میں جیسے تو نے فرشتوں کے ذریعے اپنے محبوب کے غلاموں کی مدد کی، اپنے محبوب کے غلاموں کی برکت سے ہم نکموں کی بھی مولا فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد فرما، فرشتوں کے ذریعے مدد فرما، ہماری غیبی مدد فرما، اے اللہ آج کی رات جو مانگنا تھا ہم نہ مانگ سکے، مانگ لیتے تو بیڑا پار ہو جاتا، بدری اصحاب کے صدقے وہ بھی عطا کر دے، وہ بھی عطا کر دے، آج تک تو نے بدری اصحاب کا نام لینے والوں کو اور ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا مانگنے والوں کو تو نے جو دیا، آج ہمیں وہ سب کچھ عطا کر، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے وابستگان کو، ہمارے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، بھائی بہنوں کو، سب کو، مخلصین کو وہ سب کچھ عطا فرما، یا اللہ جو تجھ سے تیرے محبوبین نے خیر مانگی وہ ہمیں عطا کر، جن شرور سے تیرے محبوبین نے پناہ مانگی ہمیں پناہ عطا کر، سکیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بدری اصحاب کے درجات عالیہ کو مولا مزید بلند سے بلند فرما، تمام کے درجات عالیہ کو مزید بلند سے بلند فرما، تمام کے عظیم الشان مرتبوں کو بلندی عطا فرما، اور اللہ بدری اصحاب کے صدقے ہمارا بیڑا پار فرما، ہماری جھولی میں بدری اصحاب کا صدقہ ڈال دے، بدری اصحاب کا صدقہ ہماری جھولیوں میں ڈال دے، یا اللہ بدری اصحاب کا صدقہ ہماری جھولیوں میں ڈال دے، آج کی محفل کی برکت سے ہماری ہر مشکل آسان ہو، ہر پریشانی دور ہو، ہر بیماری دور ہو، میری والدہ جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب ہو، یا حی یا قیوم، معیز کے بیٹے کو بدری اصحاب کے صدقے نور اور خیر اور عافیت والی زندگی دے دے، جو بہتر ہو مولا وہ ہو جائے، فیصل بھائی کی ہمشیرہ کی آنکھ اللہ اپنی رحمت سے ٹھیک فرما دے مولا، جو بیمار ہیں اللہ، جو بیمار ہے جہاں بیمار ہے سب کو شفا مل جائے، ہماری بہن ذمہ دارہ پاؤں کے درد میں، نس کے معاملات میں مبتلا ہیں مولا، آج بڑی رات کی برکت سے انہیں بھی شفا دے دے، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے دوست احباب کو شفا دے دے، ہمارے عارف بھائی کے بیٹے کے لیے بھی مولا نور اور خیر والا معاملہ مقدر فرما، جتنے اس محفل میں شامل ہیں بھائی بہنیں مرد و خواتین جو لائیو سننے، اللہ آج ہم سب کی جھولیاں بھر جائیں، ہمارے دلی ارمان پورے ہو جائیں، ہماری تمنائیں پوری ہو جائیں، ہمارے آرزویں پوری ہو جائیں، بگڑی بن جائے، الجھنیں دور ہو جائیں، مسائل حل ہو جائیں، بندشوں کا خاتمہ ہو جائے، شر ہم سے دور ہو جائے، اللہ ہمیشہ کے لیے ہماری تقدیروں سے ہر شر کو مٹا دے، نور اور خیر اور عافیت مقدر کر، نور اور خیر اور عافیت مقدر کر، ہم کمزور ہیں، نور خیر اور عافیت مقدر کر، ہمیشہ ہمیں ذلت سے بچانا، ہمیشہ بری گھڑی سے بچانا، آزمائشوں سے بچانا، امتحان سے بچانا، ہم کمزور ہیں مولا، بدری اصحاب کے صدقے عافیت مقدر کر، ولایت کا تاج مقدر کر، قبولیت کی مہر مقدر کر، اور ہماری تمام دعائیں قبول فرما، ہماری مرادوں پر رحمت کی نظر کر، اللہ آج ہماری ہر دعا قبول ہو جائے، ہر التجا پوری ہو جائے، بلکہ مولا ایسا کرم کر دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں کہ آج کی رات کی برکت سے ہم مستجاب الدعوات بن جائیں اور ہم تیری بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو پا جائیں، اور ہمیں تو اپنا ولی بنا لے، ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، اور ایسا کرم ہو جائے اس محفل کی برکت سے کہ ہمیں جل
بدری اصحاب کے مزارات پر حاضری نصیب ہو جائے، ہر سال حج مقبول ہمارا مقدر ہو، فیملی کے ساتھ مدینہ پاک کا مقبول سفر بار بار نصیب فرما، بغداد شریف کی صبح و شام راتیں بار بار ہمارا مقدر فرما، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ نور والی راتیں ہمارا بیڑا پار کر دے، کرم والی راتیں ہمیں کرم سے نواز دے، فضل والی راتیں فضل کر دے، رحمتیں عطا کر، فضل عطا کر، کرم عطا کر، اللہ ہم بھکاریوں کا آج بیڑا پار کر دے، ہم منگتوں پہ کرم کر دے، ہم محتاجوں پہ کرم کر دے، ہم نکموں پہ کرم کر دے، آج ہمارے وارے نیارے ہو جائیں، آج ہمارے نصیب بلند ہو جائیں، ہمارے بچوں کے نصیب بلند ہو جائیں، ہماری تقدیر جگمگا اٹھے، اللہ ہمیشہ کے لیے ہم تیری رضا کی سنت کو پا کر اس محفل سے لوٹیں، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مولا کریم بدری اصحاب کی انوار برکات آج رات کی برکتیں اس محفل پاک کی برکتیں میرے والد اور جن کے والد والدہ اعز و اقارب دنیا سے رخصت ہوئے اور جو پہلے ہمارے ساتھ شامل ہوتے آج وہ دنیا میں نہ رہے مولا تمام مرحومین کی قبور میں آج رات کی اس محفل پاک کی بدری اصحاب کی خصوصی برکتیں اور رحمتیں داخل فرما تمام مرحومین کی قبور میں برکتیں رحمتیں انوار داخل فرما اور ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت کر مرحومین کے درجات بلند فرما آمین 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 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم جنہوں نے شرنی کا اہتمام کیا اللہ انہیں بدری اصحاب کے خزانوں سے مالا مال کر جو مسجد میں تعاون کرتے ہیں جو ساتھ دیتے ہیں جو خدمت کرتے ہیں سب کو ہم سب کو آج بدری اصحاب کے خزانوں سے مالا مال فرما اور اس مسجد کو تا صبح قیامت بدری اصحاب کے صدقے شاد و آباد فرما بارونق فرما پر نور فرما روحانیت اور نورانیت عطا فرما اہل محبت کا دل قیامت تک اس مسجد کی طرف مولا تو پھیر دے اور اسے اسلام کا مرکز بنا دے بدری اصحاب کے صدقے تا صبح قیامت غوث الورا مسجد اور ادارے کو مولا مرکزیت اور قبولیت کا تاج عطا فرما اور ہمیشہ کے لیے ہمیں بھی مرکزیت اور قبولیت کا تاج عطا فرما آمین 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 سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ کو منانے کے لیے راضی کرنے کے لیے اور انشاءاللہ ہماری ہر دعا قبول ہو گئی اس یقین کامل کے ساتھ ایک ہی آواز میں کلمہ شریف پڑھ لیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم